السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد کا درس نہایت اختصار کے ساتھ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اس نصیحت کا ہر شخص محتاج ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، عالم ہو کہ غیر عالم، ہر شخص نصیحت کا محتاج ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، رب العالمین نے فرمایا نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں آپ کے درمیان ممبئی سے چل کر کے آیا ہوں۔ میرا نام ہے محمود احمد فیضی۔ 32 سالوں سے مدن پورہ بمبئی بنگالی مسجد اہل حدیث میں دینی خدمت پر معمور ہوں۔ میرے ساتھی محسن جماعت 20 نگر سے ہمارے ہارون رشید پپرانی میمن بھی ساتھ میں، ان کی محبت، وہ اپنے گھر 20 نگر سے جوناگڑھ رات ہم لوگ تقریباً 9:45 بجے پہنچے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کے بھی کچھ مختصراً آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کروں گا اور پھر روانگی ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات فجر کی نماز میں شریک ہوئے، یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے بہت سے بھائی بیمار ہیں، بستروں پر ہیں، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے حق میں صحت کی، سلامتی کی، شفا یابی کی دعائیں کریں۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کی برکت کے حوالے سے، فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، گویا اسے آدھی رات کی قیام کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی جماعت کے ساتھ اس کو نماز مل گئی، گویا اس نے پوری رات قیام میں گزار دی۔ یہ رات کا قیام جس کو تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، اس کا اجر و ثواب،
یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. بڑی معروف حدیث ہے. اس کے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں. یہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں جو یہودیوں کے عالم تھے. مکۃ المکرمہ سے چل کر کے جب نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دھرتی پر پہنچے، قافلہ در قافلہ لوگ انتظار میں تھے. یہودیوں کا ایک شخص نے بتایا تھا اس نبی کا جس کا انتظار وہ آ گئے. تو یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام نے کہا تمہارا نبی، جو نبی آپ کے درمیان آیا ہے، میرے 3 سوالات ہوں گے. اگر ان 3 سوالات کے جواب دے دے گا میں کنفرم کر دوں گا کہ یہ نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال یہ تھا عبداللہ بن سلام کا. کہا مجھے بتایا جائے قیامت کی نشانیاں. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. کہا آخری بات قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ پچھم کی جانب سے ایک زوردار ہوا چلے گی، سرخ آندھی، جو لوگوں کو اپنے آندھی کے لپیٹ میں، بڑی زوردار وہ آندھی ہوگی سرخ انداز کی، وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کہا جب وہ سرخ آندھی آ جائے تو جان لینا کہ قیامت قریب ہے. کہا میرا دوسرا سوال ہے، یہ صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو مستند مدلل قرآن و حدیث کے حوالے سے. کہا دوسرا سوال یہ ہے، جنتیوں کی جنت میں مہمان نوازی کس چیز کی ہوگی؟ کہا مچھلی کے کلیجی کے اوپر ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے مہمان نوازی جنتیوں کی ہوگی. کہا تیسرا سوال یہ ہے آپ سے، کبھی بیٹا یا بیٹی ماں کی شکل کا، کبھی بیٹا اور بیٹی باپ کی شکل کا. کہا یہ ڈیفرنس، یہ فرق مجھے بتایا جائے. کوئی سیکس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کبھی بچے ماں کی شکل پر جاتے ہیں، کبھی بیٹیاں ماں کی شکل پہ جاتی ہیں، کبھی بیٹا اور بیٹی باپ کی شکل میں. کہا یہ ڈیفرنس بتایا جائے. نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ میاں اور بیوی، شوہر و بیوی کا جب اجتماع ہوتا ہے، اجتماع سے مراد ہم بستر ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات. تو میاں بیوی کے ملاقات میں انزال منی کا خروج جس کا پہلے ہو جاتا ہے، اور اس کے چیمبر میں، اس کے رحم میں جس کی منی پہلے پہنچ گئی، بچہ یا بچی اس کی شکل کو اختیار کرے گا. شوہر کی منی پہلے پہنچی تو بچہ یا بچی جو بھی اللہ دیں گے باپ کی شکل کا.
اگر سب سے پہلے منی بیوی کی اس کے رحم میں پہنچ گئی تو بچہ یا بچی ماں کی شکل کا اسی وقت بول چکا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم کہا میں نے قبول کیا کہ آپ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہودیوں کا عالم ایمان لایا. صحیح بخاری کی روایت. وہی حدیث عبداللہ بن سلام سے میں نے ابھی بیان کی. یا ایوہ الناس افشوا السلام وعتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے ملے سلام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داریوں کو توڑو نہیں. فکر کرو، کوشش کرو رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اٹھو تہجد کی نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام. جب ان کاموں کو کرو گے، سلام کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، رشتہ داری کو جوڑو گے، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تہجد کی نماز پڑھو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ تہجد کی نماز رب العالمین سے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے جہاں اس کے بہت سارے آپشن ہیں، اس کی ایک برکتوں میں سے یہ بھی برکت ہے رب العالمین اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تہجد کی بہت سی برکت، وہیں ان برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز کی برکت سے رب العالمین اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى من ثلث الليل الآخر. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا. صرف 15 شعبان کو نہیں، کہتے ہیں رات جگا کرو، یہ رات جو ہے بڑی رات ہے. آج تو اللہ رب العالمین کا ایسا معاملہ نہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. اللہ رب العالمین ہر رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کہتا ہے کوئی مجھ سے دعاؤں کا طالب، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کی میں مراد کو پوری کروں. ہے کوئی مجھ سے بخشش کا چاہنے والا جسے میں بخش دوں. 2 حدیث سنا کر کے گفتگو ختم کر لوں گا. تہجد کی نماز کی برکت نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اس بندی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جو اللہ کی بندی رات میں اٹھی تہجد کے لیے، اپنے شوہر محترم کو بھی اٹھائی. اگر آگے پیچھے ہوا شوہر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے محبت میں، میرا شوہر اٹھ جائے تہجد کی نماز پڑھے، رب العالمین اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اور جو شوہر، جو مرد اٹھا تہجد کی نماز کے لیے، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، نہیں اٹھتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا، ان دونوں پر رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. تہا تارے کونا، تم گناہوں میں جل رہے تھے، تم نے فجر کی نماز پڑھ لی، رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو دھو دیا. تہا تارے کونا، تم گناہوں میں جل رہے تھے، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی،
ان 5 نمازوں کی جو آپ نے پابندی کری، رب العالمین نے آپ کے سارے گناہوں کو دھو دیا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی خوش ہو جا، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت المقدم وانت المؤخر۔ اے اللہ جو میں نے چھوٹا بڑا کھلے چھپے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ تو معاف۔ اللہ تیری ذات غفور ہے، رحیم ہے، تیری شان رحیمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔